گزراج و بچیوں کے سائے تلے عبادت نواز کو مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار کہتے نصر حسین جو پڑھتا نماز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام على رسوله المؤيد المحمود الأحمد بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه وابن أمه ووارث علم الأولين والآخرين أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الحمد لله الذي نفر قلوبنا بولايات علي بن أبي طالب الحمد لله الذي نفر قلوبنا بمصائب الحسين والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صلوات پر محمد پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. برادران گرامی قدر مجھے انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ لنگر و نیاز کا جو ہے وہ تھوڑا سا ایسے انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ توہین کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی بڑی محنت سے آپ کی خدمت کے لیے یہ لنگر و نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے. لہٰذا اس کو شفا سمجھ کر اس کو متبرک سمجھ کر اگر بچ جائے تو اپنے ساتھ لے جائیے اور یہاں بھی صفائی کا ضرور خیال کیجیے. صلوات پر محمد و آل محمد. برادران گرامی قدر میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ والضحیٰ کی کچھ آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے قسم اٹھائی ہے والضحیٰ مجھے قسم ہے وقت ضحیٰ کی، یعنی اس وقت کی قسم جب سورج کی روشنی پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہوتی ہے. یعنی اس وقت کی قسم جب سورج کی روشنی مکمل ہو رہی ہوتی ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ مقصود خداوندی کیا ہے، لیکن ایک وقت ضرور ہے جب سورج کی روشنی بھی مکمل ہو رہی تھی، دین بھی مکمل ہو رہا تھا. واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے. تو اب مجھے نہیں معلوم، مفسرین نے مختلف راتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی زندگی میں ایک رات بڑی اہمیت کی حامل ہے
کہ پیغمبر اسلام جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے اپنا نائب بنا کے علی کو بستر پہ سلا رہے تھے، اللہ نے کہا کہ یہ اہم ترین رات ہے جس رات میں رسول اللہ کے بستر پہ علی رسول بن کے سو رہے تھے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب تیرے رب نے نہ کبھی تجھے تنہا چھوڑا ہے اور نہ کبھی تجھ سے سخت کلامی کی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآوی، اے میرے حبیب تو یتیم تھا، میں نے تیری پرورش کی۔ بھائی پرورش تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ہی پرورش کرتا ہے، یعنی وہ رب وہ ہے، یعنی اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی انسان کے اوپر نعمتیں نازل کرنے والا ہے۔ یہاں سورہ والضحیٰ میں اللہ کو کیا ضرورت کہ کہا کہ اے میرے حبیب میں نے تیری پرورش کی۔ پرورش کرنے والی ذات کوئی خاص ذات تھی کہ اللہ اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا تھا، اور وہ ذات کون سی ہے جس نے پیغمبر اسلام کی پرورش کی ہے؟ وہ ذات ہے جناب ابو طالب کی۔ الم یجد کا یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، میرے حبیب آپ تنگ دست تھے، میں نے تجھے مال عطا کیا۔ مال کس نے عطا کیا؟ بھائی آپ کو مال کون دیتا ہے؟ آپ کا رزاق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو مصطفیٰ کو بھی اللہ نے رزق دیا، لیکن اللہ کا یہ کہنا کہ میرے حبیب میں نے تجھے مال دیا تو کوئی کردار تھا جس نے رسول کو مال دیا؟ اللہ نے کہا کہ یہ ختیجہ کا مال نہیں ہے، مجھے اللہ کا مال ہے۔ محمد علیہ السلام برمتر صلوات۔ اور یہی وجہ ہے میں پوری سورہ کی تلاوت نہیں کر رہا اور ترجمہ بھی نہیں کر رہا تاکہ میں اپنے مقصود پہ پہنچوں۔ آج نتیجہ دینا ہے مجھے، میزان ہدایت اور شان اہل بیت کا پورا نتیجہ دینا ہے آپ کو، اس لیے میں پوری سورہ کی تلاوت بھی اور اس کا ترجمہ بھی اس کی تفسیر بھی نہیں کر رہا۔ آخر میں پروردگار عالم نے جو آخری آیت ارشاد فرمائی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب اپنے رب کی طرف سے جو نعمتیں تجھ پر آئی ہیں ان کا بار بار ذکر کر، ان کا بار بار ذکر کر۔ اب مجھے نہیں معلوم پیغمبر اسلام کے اوپر لا تعداد بے شمار نعمتیں آئیں، لیکن جو بار بار تکرار ملتا ہے تو ایک ہی ذات کا تکرار ملتا ہے، اور وہ ہے علی کے فضائل۔ بس آپ متوجہ ہو گئے، متوجہ ہو گئے تو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ سلامت رہیے میرے بھائی۔ بھائی اس لیے اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب نعمت خداوندی کا بار بار تذکرہ کرتے رہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہدایت کو نعمت بنایا، اللہ نے رسالت کو نعمت بنایا، اللہ نے امامت کو نعمت بنایا، اللہ نے قرآن کو نعمت بنایا، اللہ نے یہ ساری نعمتیں نازل کی ہیں۔ اور ایک خاص بڑی اہم ترین نعمت ہے جو آغاز ہوا ہدایت کا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ انی خالق بشر من طین، میں مٹی سے ایک بشر خلق کرنے والا ہوں۔ میں نے مقدمہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے تاکہ آپ میرے ساتھ متوجہ رہیں اور میں پورے فضائل پڑھ سکوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انی خالق بشر من طین، اے میرے بندو میں مٹی سے ایک بشر خلق کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اسے بنا دوں، جب میں اسے سنوار دوں تب اسے سجدہ کرنا۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جب پیدا کر دوں، جب بنا دوں تو سجدہ کرنا۔ اب تاریخ میں سید باقر علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے کھڑا کر دیا، سجدے کا حکم نہیں ہوا، ملائکہ انتظار کرتے رہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں،
ملائکہ انتظار کرتے رہے، حضرت آدم کا پتلا بنا کے کھڑا کر دیا، سجدے کا حکم نہیں ہوا، سجدے کا حکم اس وقت ہوا کہا جب اس کو بنا دوں، سوار دوں اور اس میں اپنی روح کو داخل کروں۔ اب سجدہ کس کو ہوا؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو میرے ساتھ بولیے، سجدہ کس کو ہوا؟ سجدہ ہوا روح کو۔ تو اب میں کہوں گا باری الہ، خانہ کعبہ ہے تیرا عبادت کے گھر، خانہ کعبہ ہے تیرا ریاضت کے گھر۔ باری الہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کی چار دیواری کو بلند کر دیا تھا تو اس کی طرف رخ کر کے سجدے کا حکم دے دیا ہوتا۔ بعید نہیں کہ وہاں سے جواب آئے، اگر اس وقت میں سجدے کا حکم دوں یہ ہوگا مٹی کی چار دیواری کی طرف سجدہ۔ ارے تیرا رجب کو روح ہے تب سجدے کا حکم دوں۔ اور جب سجدے کا حکم فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، تمام ملائک نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار نہیں کیا۔ بھائی میں یہ عربی نہیں پڑھ رہا، حدیث نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ الا ابلیس، تمام ملائک نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اللہ شیطان سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتا ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے شیطان، اے ملعون، تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا؟ اے شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو تکبر کرتا ہے یا کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں آ گیا؟ میں پھر جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ متوجہ، کیا تو تکبر کرتا ہے، کیا تو بھی ان بڑے لوگوں کے میں ہو گیا؟ اے حضرت آدم کو پہلا انسان سمجھنے والوں، قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے جہاں خود خدا کہہ رہا ہے کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ سمجھے ہی نہیں آپ؟ سلامت رہو۔ پھر میں کہتا ہوں کیا تم بھی ان عالین میں سے آ گیا، ان علیوں میں سے آ گیا؟ جیو جیو، صلوات پر محمد و آل محمد۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ کیا تو بھی ان عالین میں ہو گیا؟ اے ملت اسلامیہ کے مفسرین، اے تمام ملت اسلامیہ، قرآن پہ ایمان رکھنے والوں، قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے جہاں خود خدا کہہ رہا ہے کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا؟ نہیں، بات سمجھا ہی نہیں آپ، میں سمجھا کے جاؤں گا۔ بھائی ہمیں مدارس میں بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، آپ کو لطف آئے گا اگر متوجہ رہے تو۔ ہمیں مدارس میں بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، نحو، صرف، منطق، بہت سارے۔ ان میں ایک علم ہے علم الکلام، علم الکلام یعنی کلام، گفتگو کرنے کے آداب۔ جب ہم ہائر کلاس میں جاتے ہیں تو یہ علم الکلام پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اشارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب مشار الیہ موجود ہوں، یعنی یہ شاہد بھائی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، میرا اشارہ کرنا اس وقت جائز ہوگا جب یہ مجلس میں موجود ہوں۔ اگر یہ مجلس میں موجود نہیں ہے تو میں اشارہ نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کا یہ کہنا کیا تو بھی ان بڑے لوگوں میں ہو گیا، اس بات کی دلیل ہے کہ خلقت آدم سے پہلے کچھ بڑے لوگ موجود تھے جن پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میری طرح متوجہ رہیے گا، میری طرح متوجہ رہیے۔ اب یہ ہمارے سامنے دلیل آ گئی کہ خلقت آدم سے پہلے کچھ بڑے لوگ موجود تھے جن پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔
اب آپ کی سمجھ میں آیا وہ شیطان کی عبادتیں کرنی کیوں ضائع ہوئی، شیطان کی وہ سبوہن قدوسن کہنا کیوں ضائع ہوا، شیطان کا وہ زمین کے چپے چپے پہ بھائی سجدے کرنے کیوں ضائع ہوئی، شیطان کا وہ سبوہن قدوسن کہنا کیوں ضائع ہوا، شیطان ذلیل کیوں ہوا، ملعون کیوں ہوا، راندہ درگاہ کیوں ہوا، اس لیے کہ ان بڑوں سے برابری کا تصور کر رہا تھا جو آدم سے بھی پہلے تھے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ حضرت آدم سے پہلے وہ کون تھے۔ خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا بلو وما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے بھئی یہ سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری خطابت کا جملہ نہیں ہے بلکہ اس زبان اقدس اور مقدس سے نکلا ہوا جملہ ہے جس کے لبوں کی جنبش کا نام قرآن ہے، جسے ہماری شریعت میں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بلو وما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے ہم محمد و آل محمد کا نور خلق کیا۔ یوں معلوم ہوا کہ زمین نہ تھی ان کا نور تھا، آسمان نہ تھا ان کا نور تھا، بھائی جنت نہ تھی ان کا نور تھا، جہنم نہ تھی ان کا نور تھا، ملائک نہ تھے ان کا نور تھا، حور نہ تھے ان کا نور تھا، غلمان نہ تھے ان کا نور تھا، بھائی جنت المعلا نہ تھی ان کا نور تھا، سدرت المنتہا نہ تھی ان کا نور تھا، یعنی پوری کائنات آدم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، پنتن پاک کا نور زیور وجود سے آراستہ تھا۔ محمد والے محمد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ جو ہے نا برادران اکرامی کا صلوات پر محمد والے محمد۔ مجلس کے دوران میں کہا کہ تھوڑا آگے آ جائیں مہربانی کریں بھائی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب آلین توجہ کیجئے گا بھائی، اسی طرح توجہ کیجئے، آلین جمع علی کی، علی کے معنی اولا، علی کے معنی مولا، علی کے معنی سب سے بلند۔ محمد و آل محمد۔ شمشاد پر میری طرف متوجہ رہیے گا، ملک صاحب میری طرف متوجہ رہیے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آلین جمع علی کی، علی کے معنی اولا، علی کے معنی مولا، علی کے معنی بلند، علی کے معنی برتر۔ ارے علی تو وہ ذات ہے، کعبہ کا معنی بھی بلند، نجف کا معنی بھی بلند، علی کے معنی بھی بلند۔ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ علی وہ ذات ہے جو بلندیوں سے آئی، بلندیوں میں رہی، بلندیوں میں چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی میں اس بات کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، میرے چھٹے تاجدار ولایت نے مدینہ میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی، کائنات میں آپ کو ایسی یونیورسٹی نہیں ملے گی کہ ایک پروفیسر ہے۔ آج اگر ایک پروفیسر انگلش کا ہے تو اسے انجینئرنگ پوچھ لو، اسے معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ انجینئرنگ کا ہے، سائنس کا، اسے سبجیکٹ پوچھ لو، اسے معلوم نہیں ہے۔ نحو جانتا ہے تو منطق نہیں جانتا، منطق جانتا ہے تو صرف نہیں جانتا، علم العادات جانتا ہے تو جغرافیہ نہیں جانتا۔ تو ایک واحد عالم
کائنات میں زمین کے فرش کے اوپر ایسا عالم نظر نہیں آئے گا، آسمان کے سائے کے نیچے ایسا عالم نظر نہیں آئے گا. اس لیے ہمارے مذہب کو مذہب شیعہ اثنا عشریہ جعفریہ کہا جاتا ہے. ویسے تو ہم علوی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. ہمارے مذہب کے ساتھ یہ جعفریہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ملت اسلامیہ نے پیغمبر اسلام کے نائبین کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ شریعت اور قرآن کی تفسیر بیان کر سکے. یہ وقت تھا، بھائی توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے، یہ وہ وقت تھا جب بنو عباس اور بنو قریش، بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے. امام علیہ السلام کو موقع ملا اور وہاں پہ مختلف قسم کے علماء موجود ہیں. کوئی ناو کا علم پوچھ رہا ہے، اسے ناو کا جواب مل رہا ہے. کوئی صرف کا سوال کر رہا ہے، اسے صرف کا جواب مل رہا ہے. کوئی منطق کا سوال کر رہا ہے، اسے منطق کا جواب مل رہا ہے. کوئی بھائی فلسفہ کا سوال کر رہا ہے، اسے فلسفہ کا جواب مل رہا ہے. کوئی علم انجینئرنگ کا سوال کر رہا ہے، اسے علم انجینئرنگ کا جواب مل رہا ہے. کوئی علم قرآن کا سوال کر رہا ہے، اسے علم قرآن کا جواب مل رہا ہے. کوئی علم نجوم کا سوال کر رہا ہے، اسے علم نجوم کا جواب مل رہا ہے. کوئی علم فلکیات کا سوال کر رہا ہے، اسے علم فلکیات کا جواب مل رہا ہے. کوئی علم ارضیات کا سوال کر رہا ہے، اسے علم ارضیات کا جواب مل رہا ہے. بھائی میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، جتنے علوم آج اس دنیا میں موجود ہیں تمام علوم کے طلباء موجود ہیں. میرے امام فقط جواب نہیں دے رہے بلکہ قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک صحابی کھڑا ہوا اور صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کے فرزند، یا امام الحجت، یہ بتائیے کہ آپ کب سے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. اگر متوجہ ہیں تو آپ کو لطف آ گیا. آپ کب سے ہیں؟ میرے امام الحسن کس نے سب سے پہلے کہا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. جیسے ہی اس نے سوال کیا تو ایک مرتبہ میرے امام کے چہرے انور پہ نور نمودار ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا مسکراہٹ آئی اور اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر ارشاد فرمایا نحنو قلنا نشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم اہل بیت نے سب سے پہلے اسے وحدہ لا شریک مانا. بھائی وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، یہ مخلوق خدا ہے، وہ خالق ہے تمام مخلوقات کا. اور پھر جب اس نے سوال کیا یا آقا مولا کیا آپ اس وقت سے ہیں جب سے وہ خدا ہے؟ تو میرے امام نے ارشاد فرمایا نعوذ باللہ من ذالک. پھر وہ خدا نہ رہا، ہم مخلوق نہ رہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. جب سے وہ خدا ہے تب سے اس کی مشیت میں ہم محمد و آل محمد کا نور موجود ہے. یہ امام زمانہ بآواز بلند صلوات محمد. بھائی اسی لیے یہاں پہ میں اس بات کی تشریح کروں گا قرآن کی آیات سے. جیسے ہی یہ سوال کیا گیا تو ملائک نے دل میں سوچا، پوری بات کا نتیجہ لینا چاہتا ہوں آیات کی روشنی میں. ملائک نے دل میں سوچا بار الہ تیری معصوم مخلوق ہے. ملائک معصوم مخلوق ہے نا. بار الہ ہم فرشتے معصوم مخلوق ہے. جسے حکم ہے سجدے کا وہ سجدہ ادا کر رہا ہے، جسے حکم ہے رکوع کا وہ رکوع میں ہے، جسے حکم ہے سبوح قدوس کہنا کا وہ سبوح قدوس کہہ رہا ہے. بار الہ تیری معصوم مخلوق ہے. پوری کائنات کا کنٹرول بھی ہمارے پاس ہے. بارش کو برسانے والے ہم ہیں بھائی، ہواؤں کو چلانے والے ہم ہیں، تخلیق بشر کے نگران ہم بنیں گے. پھر ہمیں حکم کہ ہم آدم کو سجدہ کریں. جب حضرت اللہ کے سامنے حضرت آدم کو سجدے کی یہ بات آئی تو اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون. اے ملائک، جو مجھے علم ہے وہ تجھے نہیں ہے، تمہیں نہیں ہے. اگر تمہیں آدم سے
مقابلہ ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, یہ نتیجہ دے رہا ہوں پوری بات کا. اگر تمہیں آدم سے مقابلہ کرنا ہے, اپنی نمازیں نہ لے آؤ, اپنی روزے نہ لے آؤ, اپنی عبادات نہ لے آؤ, بلکہ اپنا علم لے کر آؤ. اب معیار خلافت الہیہ قرار پایا علم. توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. حسین علیہ السلام برنتر توجہ چاہتا ہوں. معیار خلافت الہیہ یعنی امام یا رسول بننے کے لیے جو پیمانہ قرار پایا وہ علم. اب ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے امام کا, امام علی مرتضیٰ کا, بھائی یہ غدیر میں اعلان ہوا, پہلے تو وہ امام نہیں تھے, بلکہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے وہ نعوذ باللہ من ذالک. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ غدیر میں امام بنے. نہیں, میرے آقا معیار خلافت الہیہ ہے علم. اس لیے تو 3 دن کے علی نے رسول کے ہاتھوں پہ آ کر ارشاد فرمایا, حکم دو تورات کی تلاوت کروں, حکم دو انجیل کی تلاوت کروں, حکم دو قرآن کی تلاوت کروں, اور ایسے تلاوت کروں کتاب بول اٹھے علی نے حق ادا کر دیا. صاحب کتاب بول اٹھے علی نے حق ادا کر دیا. سلامت رہو, سلامت رہو میرے بھائی. یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے نزدیک امامت و نبوت کے لیے معیار ہے علم. اس لیے میرے آقا نے ہر موقع پر ارشاد فرمایا, ہم تو صرف کوفہ کی بات کرتے ہیں نا, ہر موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پوچھو, مجھ سے پوچھو. ہائے ہائے ہائے. اور ان کے مقابلے میں وہ تھے کہ کہنے لگے اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں راہ راست پہ لانا. ہائے ہائے ہائے. آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں تو جو ہے نا آپ کی بھائی, یہی وجہ ہے کہ جب معیار خلافت الہیہ قرار پایا علم, ملائک کو کہا اے ملائک اپنا علم لے کر آؤ. تمام ملائک اپنا اپنا علم لے کر آئے. جبرائیل موجود ہیں, اسرافیل موجود ہیں, میکائیل موجود ہیں, اسرائیل موجود ہیں, تمام ملائک موجود ہیں, اپنا علم لے کر آئے. اب اللہ نے کہا آدم تم بھی اپنا علم لے کر آؤ. جب مقابلہ ہوا تو قرآن نے بیان کیا ہے, فرشتوں نے اقرار جہالت کیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. سبحان تو تیری ذات ہے, ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا. ملائک نے فرشتوں نے جب اقرار جہالت کیا تو اللہ نے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم, اے آدم ان کو ان آسمائے گرامی کے بارے میں بتاؤ. سلامت یادم انبئہم باسمائہم, یادم ان کو ان آسمائے گرامی کے بارے میں بتاؤ. تو لا الہ الا اللہ کا دوسرا قانون جو خلافت الہیہ پہ وہی فائز ہو سکتا ہے جو استاد ملائک ہو. بھائی توجہ کیجیے گا, یہی وجہ ہے کہ مجھے تفصیل کرنی پڑتی ہے, مجھے تفصیل سے بات بیان کر کے آگے جانا پڑتی ہے. سب لوگ سمجھ نہیں رہے. پیغمبر اسلام کے پاس جبرائیل امین آئے وحی لے کر. پیغمبر اسلام اور جبرائیل امین تشریف فرما ہے, وحی پہنچ رہی ہے. اسی اثناء میں علی مرتضیٰ تشریف لائے. جبرائیل کھڑے ہو گئے. پیغمبر اسلام نے پوچھا اے جبرائیل کھڑے کیوں ہوئے؟ کہا یہ نور میرا استاد ہے. کہا کہ یہی نور میرا استاد ہے. تو پیغمبر اسلام نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے مجھے خلق کیا, جب میں خلق ہو چکا, اللہ نے مجھ سے سوال کیا من انت من انا, تو کون ہے میں کون ہوں. میں بڑی مشکل میں تھا, بڑی پریشانی میں تھا, سب سے بڑی مشکل تھی. یہی نور آگے بڑھا, مجھے کہنے لگا کہ کہہ دو انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل واسمی جبرائیل.
یہی وجہ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی علی مشکل کشا نہ کہو. میں کہتا ہوں علی تو وہ ذات ہے جو جبرائیل کی بھی مشکل کشا ہے. یہی وجہ ہے. دوسرا معیار خلافت الہیہ قرار پایا کہ وہ استاد ملائک ہو. اب جب اللہ نے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان اسماء گرامی کے بارے میں بتاؤ. اب سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا خلیفہ، سب سے پہلا نبی ابھی تک کوئی عمل کیا نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کہا نہیں. پورے میں عشرے کی بات اسی جملے میں کر رہا ہوں. کوئی کلمہ کیا کا پڑھا نہیں، کوئی سبحان قدوس کہا نہیں، کوئی سجدہ کیا نہیں، کوئی نماز پڑھی نہیں، کوئی حج کیا نہیں، کوئی نیک عمل کیا نہیں. اپنی زبان کو حرکت دی. ایک مرتبہ کہا نا وہ اسماء گرامی بتاؤ، تو حضرت آدم نے، سب سے پہلے نبی نے، سب سے پہلے رسول نے اپنی زبان کو حرکت دی. ایک مرتبہ کہا الہی و سیدی و مولائی انت المحمود وعلی محمد انت الاعلی وعلی علی انت فاطر السماوات وعلی فاطمہ. ابھی تک پہلے انسان نے زبان کو حرکت نہیں دی، کوئی عمل نہیں کیا، کوئی لا الہ الا اللہ نہیں کہا، بلکہ اپنی زبان کو حرکت دے کے ارشاد فرمایا حضرت آدم نے کہ تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات ہے، یہ فاطمہ الزہرا ہے، تو حسن ہے، محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، ہاں یہ حسین علیہ السلام ہے. سب سے پہلے بشر نے، ابھی تک ملائکہ نے سجدہ نہیں کیا تھا، کسی فرشتے نے سجدہ ہی نہیں کیا تھا. جیسے ہی آدم نے پنجتن پاک کے نام اپنی زبان پہ جاری کیے، تمام ملائک سجدہ ریز ہو گئے. سب سے پہلے بشر نے اپنی زبان اقدس پہ پنجتن پاک کے نام جاری کیے، ملائک سجدہ ریز ہو گئے. اب جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے، جس جگہ کا رہنے والا ہوتا ہے، وہ اسی نام سے پکارا جاتا ہے. اگر کوئی پاکستان کا رہنے والا ہو وہ پاکستانی کہلائے گا، اگر کوئی نجف کا رہنے والا ہے وہ نجفی کہلائے گا، اگر کوئی شام کا رہنے والا ہو وہ شامی کہلائے گا. بھائی اگر کوئی قوم کا رہنے والا ہو وہ قومی کہلائے گا، اگر کوئی ایران کا رہنے والا ہو، جس کا نام لیوا ہوتا ہے اسی کے نام سے وہ پکارا جاتا ہے. میں کہوں گا اے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو. اے پنجتن پاک کا انکار کرنے والوں، تمہارے جد آدم بھی پنجتنی تھے. یہی وجہ ہے پہلے نبی کا کردار آپ کے سامنے آ گیا، آخری نبی کو بھی آخری وقت میں حکم ہوا قل
تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم. میں یہ آیت پہلے پڑھ چکا ہوں اس اشرا میں کہ تم پکارو. اب پکارا کیسے جاتا ہے؟ رسول اللہ نے مسجد نبوی سے جب لے کے چلے آئے، مدینہ کے باہر نکلے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ، یا علی، یا حسن، یا حسین، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں. میں کہوں گا رسول اللہ دعا کر دیتے، دعا قبول ہو جاتی. یہ وما ينطق عن الهوى کے مصداق ہے، پوری کائنات کا کنٹرول ہے ان کے پاس. رسول اللہ آنے والی امت کو بتلانا چاہتے تھے کہ اگر میں بھی ان کا نام نہ لوں. جی سلامت رہو میرے بھائی. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے بس بہت آج فضائل ہو چکا، بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے آخری وقت میں یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی آخری زندگی کا جملہ ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی لن یفترقا حتی یارد علی الحوض، کہ میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی جیسی قرآن کی صفات ہے ویسی اہل بیت کی صفات ہے. میں بات نوجوانوں کو سمجھا کے جاؤں گا، شاید اشرا میں پھر موقع نہ ملے، زندگی میں ہو سکتا ہے آخری مجلس ہو. میرے بھائی یہ ثقلین جس طرح ہم ظہرین کہتے ہیں نا، مغرب اور ظہر کی نمازوں کو ظہرین نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ ان کی صفات اور ہیں، ان کی صفات اور ہیں. اس لیے ظہرین کہتے ہیں کہ جیسی ظہر ہے ویسی اثر ہے، یعنی ان کی صفات، ان کی تمام چیزیں برابر ہیں، اس لیے ہم ظہرین کہتے ہیں. اس لیے ہمارے پیغمبر اسلام نے ہمارے دونوں ائمہ کو حسنین کہا ہے، حسن و حسین کو حسنین، کہ جیسی صفات ان کی ہیں، جیسے کمالات ان کے ہیں، جیسا اخلاق ان کا ہے، جیسا علم ان کا ہے، ویسا ہی علم ان کا ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی جو صفات قرآن کی ہے وہی صفات اہل بیت کی ہے. قرآن بھی وہاں سے آیا، اہل بیت بھی وہاں سے آئے. اور یہاں سے دو نظریے چلے، آدم کو سجدہ کرنے سے دو نظریے چلے. پوری بحث کا نتیجہ دینا چاہتا ہوں، لطف آ جائے گا، آئندہ عشرے تک آپ کو لطف آتا رہے گا. یہاں سے دو نظریے چلے. ایک نظریہ صلوات پر محمد و آل محمد. یہاں سے دو نظریے چلے. ایک نظریہ ہے شیطانی، دوسرا نظریہ ہے رحمانی. اور ہر زمانے میں رحمانی نمائندوں کے سامنے، رحمانی نظریے کے سامنے شیطانی نمائندے آتے رہے. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں اللہ کے نبی یا رسول کے سامنے کوئی شیطانی نمائندہ نہ آیا ہو. لیکن ایک بات ہے، بالکل اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے اپنے وقت کے اندر وہ بات کو ختم کرنا ہے. میرے بھائی یہ ایک درہ امتیاز کربلا کا یہ ہے کہ پہلے شیطانی نظریے، شیطانی نمائندے شیطانیت کے لباس میں تھے. شیطانی نمائندے شیطانی لباس میں تھے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم حق کے نمائندے ہیں. شیطانی نمائندے حق ہونے کا، بھائی حق ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے. واقع کربلا اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ بھائی اسی طرح آپ دیکھیں نا، حضرت آدم کے سامنے آئے اس زمانے کے شیطان خود آیا، بعد میں شیطان کے نمائندے آتے رہے، نوح کے سامنے بت پرست آتے رہے، ابراہیم کے سامنے نمرود آیا، حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون آئے. یہ نمائندے آتے رہے، شیطانی نمائندے. لیکن فرق کربلا کا یہ ہے، کربلا میں جو شیطانی نمائندہ تھا
وہ حق کہہ کر اپنے آپ کو حق کہہ کر لے آیا تھا اپنے سامنے. وہ حق کا لباس پہن کے کہہ رہا تھا کہ میں امیر المؤمنین ہوں, کہہ رہا تھا کہ میں رسول کا جانشین ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے میرے آقا حسین نے تا قیامت تک کے لیے ہر شیطانیت نمائندے کو علیحدہ کر دیا, حق کے نمائندے کو علیحدہ. یہ معجزہ ہے میرے آقا حسین کا کہ حسین کی شہادت کے بعد کبھی کسی شیطانی نمائندے نے یہ نہیں کہا کہ میں حق کا نمائندہ ہوں. اللہ, یہی وجہ ہے میرے آقا حسین نے کربلا میں جو قربانیاں دی ہیں, بڑی عظیم قربانیاں ہیں میرے آقا حسین کی. اتنی عظیم قربانیاں حسین کی کہ حسین نے علی اکبر جیسا بیٹا قربان کرا. تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد, وصال کے بعد, میرے آقا امام حسین اپنے نانا کی قبر پہ جاتے اور جا کر کہتے, نانا اشتاق لزیارتکم, نانا میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں. پھر سنو جملہ, نانا اشتاق لزیارتکم, نانا میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں. کون کہہ رہا تھا؟ حسین کہہ رہا تھا. کہاں؟ قبر رسالت پہ جا کر. اب اللہ نے کبھی حسین کا سوال رد نہیں کیا. بھائی میں اتنا متوجہ رہیے گا, حسین کا سوال رد نہیں کیا اللہ نے. اور اگر حسین پیغمبر اسلام واپس نہیں آ سکتے تھے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو بھیجنا پڑتا, اور حسین کہہ رہے تھے نانا میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں. پیغمبر اسلام واپس نہیں آ سکتے تھے. ایک مرتبہ تاریخ کو ملتا ہے پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد حسین روتے روتے اپنے نانا کی قبر پہ سو گئے, یہ کہتے ہوئے نانا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حسین جب قبر رسول پہ سوئے تو حسین علیہ السلام کو نانا ملے, کہا حسین تجھے اللہ ایسا بیٹا عطا کرے گا جو شکل صورت میں, کردار میں, گفتار میں, چلنے میں, بیٹھنے میں, بولنے میں مجھ مصطفیٰ کی شبیہ ہوگی. اجرکم اللہ. میں مصائب پہ آ گیا. اور کچھ عرصے بعد حسین کے گھر میں علی اکبر کی ولادت ہوئی. حسین نے علی اکبر کی ولادت پہ ہر مبارکبادی کو مبارکباد دی. تیسرے دن آئی وہ جو شریکت الحسین تھی. حسین نے کہا زینب مانگو میری بہن, کچھ مجھ سے مانگو. جناب سیدہ زینب نے کہا حسین جو کائنات میں سب سے پیاری چیز ہے وہ مجھے دیجیے. حسین گئے اپنے گھر میں جناب ام لیلہ سے, بھائی جناب ام لیلہ سے اجازت طلب کی. حسین علی اکبر کو اٹھا کر لائے. 3 دن کے علی اکبر کے ہے. کہا زینب کائنات میں حسین کو سب سے پیارا ہے علی اکبر. اللہ. اور تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں, مدینہ سے باہر کا اگر کوئی شخص آتا نا تو مدینہ والے کہتے اگر تو نے رسول کو نہیں دیکھا تو آج اس گلی سے, اس کوچے سے, یہاں سے علی اکبر اور عباس جائیں گے. عباس شبیہ علی بن کر خود پیچھے چلتے, علی اکبر کو آگے چلاتے. مدینہ کی چھتوں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے, کہتے جس نے علی اور رسول کو نہیں دیکھا آج عباس و علی اکبر یہاں سے گزریں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ارے میری آقا دادی جناب ام لیلہ کی یہی خواہش رہی 18 سال کہ علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے میں دے سکوں. ہائے علی اکبر کے پاس کچھ کمی تو تھی نہیں. 18 سال دل میں خواہش,
ماں لے کے بیٹھی ہے، بیٹا مجھ سے کچھ مانگے میں بیٹے کو دوں۔ تاریخ میں ملتا ہے میرے آقا عباس نے کہا علی اکبر تیری ایک ماں ہے جس کا نام ہے ام لیلا، آج اس کے پاس ضرور جانا۔ میں نے سنا ہے وہ سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی تھی یا اللہ اے یعقوب کو یوسف ملانے والے اللہ آج مجھے علی اکبر ملا دے۔ اللہ تیار ہو جاؤ میرے بھائی، تیار ہو جاؤ مذہب کے لیے۔ عدالت و تاریخ میں جملے ملتے ہیں علی اکبر آئے، جناب ام لیلا مصلی پہ تشریف فرما تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی، اچانک دیکھا علی اکبر آ گئے۔ یہ مائیں جانتی ہیں کہ جوان بیٹوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر آئے اور آ کر ماں کے سامنے بیٹھ گئے۔ ماں نے پوچھا علی اکبر مجھ سے کچھ مانگو، میں 18 سال سے یہی تمنا لے کے بیٹھی ہوں کہ علی اکبر کچھ مجھ سے مانگے۔ علی اکبر نے شبیہ رسول نے اپنی ماں سے 18 سال کے بعد کہا ماں مجھے موت کی اجازت۔ مذاہب کی طرف اپنا دھیان رکھیے گا۔ عدالت تاریخ میں ملتا ہے علی اکبر نے یہ جملے کہے جناب ام لیلا ایسے تڑپی جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا علی اکبر مجھے معلوم ہے زہرا کا بیٹا بڑا مظلوم ہے، میں چاہتی ہوں تو اپنے آپ کو حسین میں قربان کر دے، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ اکبر تو چھوٹا تھا، 3 دن کا تھا، تو میرے پاس نہیں آیا۔ علی اکبر میرا دل چاہتا ہے، میں نے ابھی حسین سے سنا ہے تیرے سینے میں پرچھی لگے گی۔ علی اکبر ذرا ابا کا دامن ہٹاؤ، میں سینے پہ بہت سارے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بھائی میں ہاتھ باندھ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، بھائی علی اکبر کی شہادت ہر وقت نہیں پڑھی جاتی، اور سال میں ایک مرتبہ ہو سکتا ہے، آنے والے سال میں کون زندہ ہو کون نہ ہو۔ بلند آواز سے گریہ کیجیے حسین کی مظلومیت میں۔ عدالت تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ام لیلا نے علی اکبر کو اجازت دی، صبح عاشور ہوئی، جنگ شروع ہوئی، حسین کتنا بڑا مظلوم لاشیں اٹھا کے لے آ رہی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر آئے اپنے بوڑھے باپ کے سامنے۔ میں مسائب پہ آ گیا، بڑا مشکل جملہ ہے، بہت مشکل جملہ ہے، کسی بھی پڑھنے والے کے لیے علی اکبر کی شہادت بڑی مشکل ہوتی ہے، اس لیے روایت میں موجود ہے اگر مجمع نہ روئے تو پوری شہادت نہ پڑھی، جو یہ واحد شہادت ہے جس میں زین العابدین پرسہ لینے آتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ علی اکبر حسین کے سامنے آئے، کہا بابا مجھے موت کی اجازت چاہیے۔ ارے نوجوانوں تمہیں نہیں معلوم، بوڑھے باپ کے لیے بوڑھی ماں کے لیے بیٹوں کو حسین نے کیا جملہ کہا سنو نا، تاریخ میں کیا جملہ کہا بیٹا کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، تو بوڑھا ہوتا، تیرا بیٹا تجھ سے موت کی اجازت۔ حضرت اللہ حضرت اللہ حسین کی مظلومیت۔ ایک مرتبہ کہا علی اکبر تو میرے نانا کی شبیہ ہے، اجرکم اللہ۔ اور میرے آقا حسین نے علی اکبر کو تیار کرنا شروع کیا، نانے کی عبا پہنائی، نانے کا عمامہ سر پہ رکھا، پورا لباس مصطفیٰ کا پہنایا، لیکن میرے آقا حسین نے ایک عمل اور کیا، کیا جیسے ہم کسی کو تعط الحلق دیتے ہیں نا،
اس طرح حسین نے علی اکبر کو دادلانک دی، ایک مرتبہ بیویوں نے ایسا گریا بلند کیا، اجرکم اللہ۔ اور جناب سیدہ زینب کہتی ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے سنا ہے علی اکبر گھوڑے پہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، میں چاہتی ہوں علی اکبر اندر آئے۔ وہ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کر، میں بڑی مستند روایت سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، بھائی کوئی شہید بھی گھوڑے پہ سوار ہو کے اندر خیام کے نہیں آیا، یہ واحد شہید ہے شہادت سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہو کے خیام کے اندر آئے، اور ایک مرتبہ مستورات نے کہا واہ جابا علیہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آزاد و تاریخ میں ملتا ہے میرے آقا علی اکبر کے اس خیمے میں جہاں سجاد سوئے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ عبدالحمید مہاجر نے جناب سیدہ زینب کے حرم میں یہ جملہ پڑھا تھا، یقین کیجیے ایسے لگتا تھا جیسے دیواریں رو رہی ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے زمین و آسمان رو رہے ہوں۔ کیا ایک مرتبہ میرے امام زین العابدین کے پاؤں کا بوسہ لیا، زین العابدین غش میں ہے، غش سے افاقہ ہوا، دیکھا علی اکبر کو، کہا اے میرے بھائی یہ تحت الحنک کس نے دی ہے؟ کہا بابا حسین نے، امام تھے جان گئے، علی اکبر کی آخری الوداع ہے۔ ایک مرتبہ بلند ہوئے، کہنے لگے علی اکبر یہ تلوار مجھے دیجئے، آپ کی جگہ پہ میں جاتا ہوں۔ علی اکبر نے تڑپ کے کہا اے میرے بھائیا آپ کی منزل بڑی مشکل ہے، آپ کو کوفہ شام کے درباروں میں پھوپھیوں کے ساتھ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج تھک کے نہیں رونا، آج تھک کے نہیں رونا، اگر رونا نہ ہے نا ایک مرتبہ دل سے کہو ہائے علی اکبر تیری جوانی، ہائے حسین تیری مظلومیت۔ اگر رونا نہ ہے گناہوں کی معافی مانگے، حسین کا پرسہ دیجئے۔ مدارِ تاریخ میں ملتا ہے علی اکبر چلے، ایک حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سال کی بچی دیکھا، آگے بڑھ کے کہتی علی اکبر میں یہ نہیں کہتی کہ گھوڑے سے نیچے اترو، علی اکبر، علی اکبر یہ رکاب سے پاؤں نکالو، میں آپ کے پاؤں کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی اکبر خیام سے ایسے نکلے، میرے بھائیوں کبھی آپ نے لاشا گھروں سے نکلتا دیکھا ہے نا، مائیں بہنیں بہن کر دی ہے، علی اکبر ایسے نکلے جیسے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا۔ اجرکم اللہ، نہیں تھکنا نہیں ہے میرے بھائی، ایسے نکلے جیسے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ تاریخ میں عجیب منظر ہے، کوئی بھی شہید جاتا تھا نا امام حسین الوداع کرتے، سانس لے لو، سانس لے لو 2 منٹ، میرے آقا حسین الوداع کرتے۔ لیکن یہ تاریخ میں عجیب منظر ہے، علی اکبر جب گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کی جانب چلے، حسین بیٹھے نہیں، حسین کھڑے نہیں، حسین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین بھی تیز ہوئے، علی اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، حسین نے پیچھے سے آواز دی مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے بیٹے رکو، بیٹے رک جاؤ۔ عباس میرے آقا امام حسین نے یہ جملے کہے، علی اکبر رک جاؤ۔ میرے آقا علی اکبر نے کہا بابا بابا وہ دیکھو دشمن ہنس رہے ہیں، ہائے 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 بڑا جملہ کہا میں نے، بابا وہ دیکھو دشمن ہنس رہے ہیں، میرے آقا حسین کی مظلومیت، بڑا اس سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ کہا علی اکبر
تم میدان کی طرف جاتا جا لیکن منہ پیچھے دیکھتا جا، میں تیری زیارت کر سکوں۔ ارے علی اکبر میدان میں گئے، حسین آئے، جناب ام لیلہ اور زینب کے پاس، کہا اللہ ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا، ذرا دعا کرو میرا بیٹا واپس آئے، میں علی اکبر کی دوبارہ زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ زینب ام رباب نے دونوں ہاتھ بلند کیے، علی اکبر واپس آئے اور ایک مرتبہ علی اکبر حسین کے سامنے آ کر ایک جملہ کہا، بابا العطش قد قتل، شبیہ رسول بیٹا، جوان بیٹا، پیاسا بیٹا آخری سوال کر رہا ہے۔ حسین کو معلوم ہے ارے حوض کوثر کے مالک سے حضرت علی اکبر سوال کرے، بابا العطش قد قتلنی وسکر الحدید قد اجہدنی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جناب ام لیلہ دیکھ رہی تھی، عباس سوال کر رہے تھے، یہیں پہ شاعر نے خوب کہا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا۔ اللہ اکبر، مصائب کا کمال ہو جائے گا اگر سمجھ آ گیا۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ ارے کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کئی بار خالی مشکیزہ الٹ کر دیکھا۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ ارے کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کئی بار خالی مشکیزہ الٹ کر دیکھا۔ اللہ مولا آپ کو کوئی کاملہ دے سوائے کامیاب حسین کے دو جملے اور سن لیجئے، بڑا مصائب ہو گیا، گریہ ہو گیا، تاریخی گریہ ہو گیا۔ حضرت حسین نے جب علی اکبر نے سوال کیا نا تو حسین نے کہا، علی اکبر میرے پاس پانی تو نہیں، اپنی زبان میرے منہ میں دے۔ اللہ اکبر، میں تاریخ سے کیسے پردہ کر سکتا ہوں؟ کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے۔ علی اکبر نے جب اپنی زبان بابا کے منہ میں دی، نکال کے ایک جملہ کہا، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ حضرکم اللہ۔ اور ہاں میرے بھائیوں مومنین، اے فرینکفورٹ کے مومنین، مولا آپ کے ہاتھ لیا جات کو علی اکبر کے صدقے میں پوری کرے۔ عدالت ہو میرے آقا علی اکبر میدان میں گئے اور میدان میں ایک مرتبہ ایک ملعون نے ایسا برچی کا باہر کیا، کہا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے۔ حضرت ابراہیم بھی دیکھ رہے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، جن حضرت آدم تمام انبیاء کی صفیں لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین پہنچے، میں نے کہا آپ نے سن لیا نہیں، پھر سنو حسین کیسے پہنچے۔ آقا مازندرانی لکھتے ہیں علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین اٹھتے بھی تھے گرتے بھی تھے۔ کیوں؟ اس لیے حسین کہتے تھے میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اور گرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ دشمنوں میں خوف ختم ہو گیا۔ کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزے کا وار۔ امام حسین آقا مازندرانی لکھتے ہیں زانو بر زانو بر لاشے پسر رسید حسین پانیوں کے بعد علی اکبر کی لاشے پہ پہنچے۔ دیکھا
بیٹے کے سینے میں بہت گریا ہو گیا. آخری جملہ گریا کرنا تاری, آخری جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھا بیٹے کے سینے میں پرچی لگی ہے. بس مجاز نہ بات, آخری جملہ ہے, تاریخ میں ملتا ہے. بیٹے کے سینے میں پرچی لگی ہے اور بیٹے نے کہا علی اکبر میں پرچی نکالوں. ایک مرتبہ پرچی نکالنے لگے, زمین کربلا کو زلزلہ آیا. ایک عربی گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آیا, کہا میں زغرا کا قاصد ہوں, مدینہ سے آ گیا. علی اکبر نے کہا بابا میں زغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں. حسین نے علم امامت سے زغرا کو دکھایا. زغرا نانے کی قبر پہ کہہ رہی تھی اے نانا آج علی اکبر. چل گیا گھر بھی لٹ گیا.